کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسا لشکر جو پیاس سے نڈھال ہے، جس کے سامنے موت کا رقص جاری ہے اور پیچھے واپسی کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں؟ ایک ایسی جنگ جس کے فیصلے نے نہ صرف ایک شہر کی تقدیر بدلی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ 88 سال، جی ہاں 88 طویل سال تک جس شہر کی دیواریں پکارتی رہیں، آخرکار وہ پکار کس نے سنی؟ وہ کون تھا جس نے صلیبیوں کے آہنی غرور کو صحرائے تبریہ کی تپتی ریت میں دفن کر دیا؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیسے ایک مرد مومن کے عزم نے تاریخ کے سب سے بڑے جغرافیائی اور روحانی مارکے کو سر کیا۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، یہ کہانی ہے صبر کی، اور یہ کہانی ہے اس فتح کی جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ 1187 عیسوی کا سال، تاریخ اسلام کا وہ موڑ جہاں عالم اسلام بکھرا ہوا تھا، حوصلے پست تھے اور قبلہ اول بیت المقدس ایک طویل عرصے سے اپنوں کی راہ تک رہا تھا۔ صلیبیوں کی طاقت اپنے عروج پر تھی اور ان کا تکبر آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب اندھیرا اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو روشنی کی ایک کرن پوری کائنات کو منور کر دیتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ایسی تحریک کا نام تھا جس نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ اس دستاویزی فلم میں ہم معرکہ حطین کے ان لمحات کو دوبارہ جئیں گے جو آج کے دور میں بھی ہمیں ہمت اور حکمت کا سبق دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک جنگ کی داستان نہیں بلکہ حق اور باطل کے اس ٹکراؤ کا ذکر ہے جس نے ثابت کیا کہ فتح تلواروں سے نہیں بلکہ کردار اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، یہ برسوں کی محنت اور راتوں کی آہوزاری کا ثمر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ جب تک مسلمان اندرونی طور پر متحد نہیں ہوں گے، بیرونی دشمن کو شکست دینا ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مسلمانوں کو ایک کرنے میں گزار دیا۔ مصر سے شام تک اور حلب سے موصل تک سلطان نے ایک ایسی دیوار کھڑی کی جو فولاد سے زیادہ مضبوط تھی، لیکن دشمن بھی خاموش نہیں تھا۔ رینالڈ، جو اپنی بدعہدی اور ظلم کے لیے مشہور تھا، اس نے مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کر کے اور مدینہ منورہ کی جانب میلی آنکھ سے دیکھ کر سلطان کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ جب سلطان کو ان مظالم کی اطلاع ملی تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، میں اس وقت تک نہیں مسکراؤں گا جب تک بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے۔ یہ وہ عزم تھا جس نے ایک نئی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ جولائی 1187، تپتی دھوپ اور جھلسا دینے والی ہوائیں۔ سلطان صلاح الدین نے اپنی جنگی حکمت عملی سے دشمن کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ تھا۔ حطین کی پہاڑیاں، جہاں صلیبیوں کے سامنے تبریہ کی جھیل تھی، لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ سلطان کے جان بازوں نے روک رکھا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ دشمن کے گرد موجود خشک جھاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ دھوئیں کے بادلوں اور سورج کی تپش نے صلیبیوں کا دم گھٹنا شروع کر دیا ہے۔ پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر نکل رہی تھیں۔ وہ لوہے کے لباس جو ان کی حفاظت کے لیے تھے، اب ان کے لیے تپتے ہوئے تندور بن چکے تھے۔ خاموشی کے اس سناٹے میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اللہ اکبر۔ سلطان کی فوج کا نظم و ضبط دیدنی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کی جنگ نہیں بلکہ یہ اللہ کے گھر کی حرمت کا سوال ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو فضا تیروں کی بوچھاڑ سے بھر گئی۔ صلیبی بادشاہ کی اور ظالم رینالڈ نے جان توڑ کوشش کی کہ مسلمانوں کے حصار کو توڑ سکیں، لیکن سلطان کے جوانوں کے ایمان کے سامنے ہر وار خالی گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حطین کے میدان میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ صلیبیوں کا وہ غرور جو صدیوں سے قائم تھا، ریت کے گھروندے کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ بادشاہ گی کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اسے سلطان کے سامنے لایا گیا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سلطان نے اسے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا جو اس وقت کسی نعمت سے کم نہ تھا، لیکن جب رینالڈ کی باری آئی
तो सुल्तान का चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उस जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया जिसने मुक़द्दसात इस्लाम की तौहीन की थी। ये एक वाज़े पैगाम था कि इस्लाम अमन का दीन है, लेकिन जुल्म और तौहीन की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। हित्तीन की फतह ने बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे खोल दिए थे। 2 अक्टूबर 1187 मेराजे मुस्तफ़ा की यादगार तारीख। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बनकर अल-कुद्स में दाखिल हुए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल था, क्या सुल्तान वही करेंगे जो 88 साल पहले सलेबियों ने किया था? जब उन्होंने शहर फतह किया तो मुसलमानों के खून की नदियां बहा दी थीं। क्या आज इंतकाम की आग बुझाई जाएगी? नहीं, दुनिया ने वो मंजर देखा जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। सुल्तान ने ऐलान किया कि किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया जाएगा। ईसाइयों को अमान दी गई, उन्हें उनकी इबादत गाहों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। जो फिदिया अदा नहीं कर सकते थे, सुल्तान ने अपनी जेब से उनका फिदिया अदा करके उन्हें आज़ाद कर दिया। ये थी वो इखलाकी फतह जिसने दुश्मनों के दिल भी जीत लिए। मस्जिद अक्सा से 88 साल बाद अजान की आवाज़ गूंजी तो हर आंख पुरनम थी और हर दिल सजदाए शुक्र में झुका हुआ था। ये वो लम्हा था जब हक का बोल बाला हुआ, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सर को खाक पर रखकर अपने रब का शुक्र अदा किया। वो मिंबर जो नूरुद्दीन जंगी ने बरसों पहले इस उम्मीद में बनवाया था कि एक दिन उसे मस्जिद अक्सा में रखा जाएगा, आज अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। कौन कहता है कि तारीख सिर्फ जंगों का नाम है? तारीख तो उन जज्बों का नाम है जो इंसान को मट्टी से उठाकर सुरैया तक पहुंचा देते हैं। हित्तीन की मट्टी आज भी पुकार पुकार कर कह रही है कि फतह तादाद से नहीं, बल्कि इस यकीन से मिलती है कि अल्लाह हमारे साथ है। सलाहुद्दीन ने साबित किया कि एक सच्चा मुसलमान जंग जीतकर दिल जीतता है, मुल्क जीतकर इंसानियत को जिंदगी देता है। आज सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आज भी जिंदा है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो एक अजीम जर्नैल थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास वो किरदार था जो आज के हुक्मरानों और नौजवानों के लिए मशअले राह है। आज का दौर हमें फिर उसी इत्तेहाद, उसी अज़्म और उसी इखलाक की दावत देता है। मार्का हित्तीन हमें सिखाता है कि जब तक मकसद बड़ा हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह की नुसरत कदम कदम पर साथ देती है। आज जब हम अल-कुद्स की तरफ देखते हैं तो हमें सलाहुद्दीन के नक्शे कदम तलाश करने की ज़रूरत है। याद रखिए, तारीख खुद को दोहराती है। सवाल ये है कि क्या हम उस तारीख का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे अंदर वो जज्बा अय्यूबी मौजूद है? अगर आपको ये दस्तावेजी फिल्म पसंद आई तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि तारीख के ये सुनहरी अब्वाब कभी फरामोश न हो।